جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں مولا علی نے فرمایا، اے لوگوں، عورتیں ایمان میں ناقص، حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ نقص ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ایام کے دور میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور ناقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، اور حصہ و نصیب میں کمی یوں ہے کہ میراث میں ان کا حصہ مردوں سے آدھا ہوتا ہے۔ اور بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی چوکنا رہا کرو، تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتوں کو منوانے پر نہ اتر آئیں۔ مولا نے یہ خطبہ جنگ جمل کی تباہ کاریوں کے بعد ارشاد فرمایا، چونکہ اس جنگ کی ہلاکت آفرینیاں ایک عورت کے حکم پر آنکھ بند کر کے چلنے پڑنے کا نتیجہ تھیں، اس لیے اس میں ان کے فطری نقائص اور ان کے وجوہ اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کی پہلی کمزوری یہ ہے کہ انہیں ہر مہینے میں چند دنوں کے لیے نماز اور روزہ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور یہ اعمال سے علیحدگی ان کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے، اگرچہ ایمان کے حقیقی معنی تصدیق قلبی و اعتقاد باطنی کے ہیں، مگر بطور مجاز عمل و کردار پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، چونکہ اعمال ایمان کا آئینہ ہوتے ہیں، لہٰذا اعمال کو بھی ایمان کا جزو قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام علی ابن موسیٰ رضا سے مروی ہے کہ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے قرار اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ ان کی فطری استعداد عقلی تصرفات کے پورے طور سے قبول کرنے سے قاصر ہوتی ہے، لہٰذا ان کے میدان عمل کی وسعت کے لحاظ سے فطرت نے ان کو قواعد عقلیہ دیے ہیں جو حمل، ولادت، رضاعت، تربیت اولاد اور امور خانہ داری میں ان کی رہنمائی کر سکیں، اور ان کی اسی ذہنی و عقلی کمزوری کی بنا پر ان کی گواہی کو مرد کی گواہی کا درجہ نہیں دیا گیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے مردوں میں سے جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرو تو 2 مردوں کی گواہی لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، کیونکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلائے گی۔ تیسری کمزوری یہ ہے کہ ان کی میراث کا حصہ مرد کے حصے میراث سے نصف ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اس سے عورت کی کمزوری کا پتہ یوں چلتا ہے کہ میراث میں اس کا حصہ نصف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کفالت کا بار مرد پر ہوتا ہے، تو جب مرد کی حیثیت ایک کفیل و نگران کی قرار پائی تو نگرانی و سرپرستی کے محتاج صنف اپنی کمزوری کی خود آئینہ دار ہوگی۔ ان کی فطری کمزوری کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ان کی اندھا دھندی پیروی اور غلط اطاعت کے مفازت کا ذکر کرتے ہیں کہ بری بات تو خیر بری ہوتی ہی، لیکن اگر وہ کسی اچھی بات کے لیے بھی کہیں تو اسے اس طرح انجام نہیں دینا چاہیے کہ انہیں یہ خیال ہونے لگے کہ یہ ان کی خاطر اور رضا جوئی کے لیے بجا لائی گئی ہے، بلکہ اس طرح کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اس سے اچھا کام اس کو اچھا ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے، اس میں ان کی خواہش اور رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اگر ان کو یہ وہم بھی ہو گیا کہ اس میں ان کی خوشنودی کو ملوث رکھا گیا ہے تو وہ ہاتھ پکڑتے ہوئے پونچھ پکڑنے پر اتر آئیں گی اور یہ چاہنے لگے گی کہ ان کی ہر بری بات پر آگے سے سر جھکایا جائے، جس کا لازمی نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا۔